عالیہ کی 10 سال پہلے شادی ہوئی تھی۔ شادی نہایت دھوم دھام سے کی گئی۔ شادی کے 6 ماہ بعد ہی عالیہ اپنے ماں باپ کے گھر آ کر بیٹھ گئی۔ وجہ وہی جو عام طور پر ہر بہو کو اپنی ساس سے ہوتی ہے۔ ماں باپ نے بے وقوفی کی۔ اسے سمجھانے کی بجائے اس کے شوہر کو بلا کر الگ گھر کا مطالبہ کر دیا۔ داماد نے اپنی کچھ مجبوریاں بتا کر کچھ مہلت طلب کی کہ وہ 2-4 سال میں علیحدہ گھر کا بندوبست کر لے گا، لیکن عالیہ کے ماں باپ نہ مانے۔ عالیہ کی ماں کہنے لگی، ہماری بچی ہم پر بوجھ نہیں ہے کہ ہم اسے 2 وقت کا کھانا نہ کھلا سکیں۔ داماد نے بہت کوشش کی، لیکن عالیہ کے ماں باپ نہ مانے، اسے بھیجنے سے انکار کر دیا۔ عالیہ بھی یہ سوچ کر خاموش ہو گئی کہ جب عقل ٹھکانے آئے گی تو خود ہی مطالبہ پورا کر کے لینے آئے گا۔ لیکن بیچارے شوہر کی اتنی پسلی ہی نہیں تھی کہ وہ علیحدہ گھر لے سکے۔ عالیہ کے خاوند نے کچھ عرصہ تو صلح کی کوشش کی، لیکن عالیہ کی ماں اڑی رہی اور بیٹی کو نہ بھیجا۔ چند ماہ بعد عالیہ ایک بیٹے کی ماں بن گئی۔ اس موقع پر بھی خاوند نے صلح کی کوشش کی، لیکن عالیہ کی ماں ضدی تھی۔ داماد کو بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا کہ جب تک میری بیٹی کے لیے الگ گھر کا انتظام نہیں کرتے تب تک نہیں بھیجوں گی۔ بیٹی بیچاری بول بھی نہ سکی کہ میں اب جانا چاہتی ہوں۔ اس بات کو اب 10 سال ہو چکے ہیں۔ عالیہ ابھی بھی اپنے بیٹے سمیت اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھی تھی۔ اس نے کئی بار جانے کا فیصلہ کیا، لیکن ماں باپ کی عزت کی وجہ سے خاموش رہی۔ اب بیچاری عالیہ اپنے بہن بھائیوں پر بوجھ بن چکی تھی۔ والد انتقال کر گیا اور ماں بیمار ہو کر چارپائی کی ہو گئی تھی۔ عالیہ کا بیٹا بیچارہ باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیموں کی زندگی گزار رہا ہے۔ عالیہ اب پچھتاتی ہے اور یہ سوچ سوچ کر پریشان ہے کہ اس کی ماں کی بعد اس کا کیا ہوگا، لیکن ماں یہ نہیں سوچ رہی، بس اپنی بات پر اڑی ہوئی ہے۔ لوگ سمجھا سمجھا کر تھک گئے ہیں، لیکن کسی کی بھی بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی۔ میں سوچتا ہوں کچھ ماں باپ کتنے بیوقوف ہوتے ہیں، جذبات میں آ کر اپنی بیٹیوں کی زندگی تباہ کر دیتے ہیں۔ بیچاری ساری عمر باپیوں کے طعنے برداشت کرتی ہیں، ذلیل و خوار ہوتی ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ بیٹی کو صرف 2 وقت کی روٹی نہیں بلکہ شوہر کا سہارا چاہیے ہوتا ہے۔ اس کے بچوں کو اپنے باپ کی ضرورت ہے۔ کاش کہ ماں باپ فیصلہ کرتے وقت جذبات کی بجائے عقل سے فیصلہ لیں اور کسی خاندان کو تباہ ہونے سے بچا لیں۔ والسلام۔ امید ہے دوستو آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل RH وائس کو سبسکرائب ضرور کریے۔ تھینکس فار واچ۔ اللہ حافظ۔